गुड इवनिंग एवरीवन, मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे गुज़िश्ता दिन होने वाले कराची यूनिवर्सिटी में होने वाले हमले के हवाले से। और पाकिस्तान में इससे पहले भी हमले हुए, बड़े-बड़े हमले हुए, सुसाइड अटैक्स भी हुई। लेकिन एज़ ए फ़ीमेल और एक हाईली एजुकेटेड ख़ातून का ये कदम उठाना, क्या वजूहात हो सकती हैं और आगे पीछे क्या मुहर्रिकात है जिसकी वजह से और फिर इसके साथ साथ अगर हम अपने सिक्योरिटी इदारों की बात करते हैं तो कराची जैसे शहर में यकीनन बलूचिस्तान में भी मतलब एक बड़ी प्रेजेंस है सिक्योरिटी इदारों की। लेकिन कराची में फिर ये चीज़ें बड़ी हो जाती हैं क्योंकि एक बिजनेस सिटी है, इसके साथ साथ हमारा दो पोर्ट्स वहाँ पे है और फिर ऐसी जगह पे जहाँ पे चाइनीज़ काम कर रहे हैं। क्या वजूहात हो सकती हैं? फिर तैयारी, आगे पीछे लॉजिस्टिक सपोर्ट्स, ये सारी चीज़ें ज़ेर बहस है। और जो खातून थी जिसने अटैक किया था, उसकी एक आखिरी ट्वीट जो 2:10 पे हुई, वो भी लोग उस पे भी डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि उसने ये धमाका उससे पहले किया था। खैर एनीवे, क्या चीज़ें हो सकती हैं क्या नहीं, और इन फ्यूचर हमें कैसे अलर्ट रहना पड़ेगा, ये एक बड़ा अहम सवाल है। और बलूचिस्तान इशू को क्या हम सही तरीके से हैंडल कर रहे हैं या मिस हैंडल करते आ रहे हैं जिसकी वजह से हम इस नौबत पे पहुंचे हैं। आज इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे और बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड इसाक अहमद साहब। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। जी अस्सलाम वालेकुम फ़खर। सर, एक तो ये है कि सबसे पहले क्योंकि आपकी बड़ी गहरी नज़र होती है, बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो या अफ़गानिस्तान हो, इन रीजन्स पे आपकी नज़र है। सर, क्या देख रहे हैं कि इस तरह का हमला बीएलए की तरफ से पहला खुदकश हमला है जिसमें किसी खातून को इस्तेमाल किया गया, और वो भी हाईली एजुकेटेड, पूरी फैमिली उनकी बड़ी एजुकेटेड है, उनके हस्बैंड, उनके पेरेंट्स, उनके भाई, उनकी बहनें और वो खुद। क्या नजर आ रहा है आपको इसके पीछे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़खर। सरप्राइजिंग, शॉकिंग और सरप्राइजिंग दोनों अल्फाज अगर मैं इस्तेमाल करूं तो शॉकिंग इसलिए कि इस किस्म का वाक़या पहले कभी देखने में नहीं मिला पाकिस्तान में। एजुकेशन इस खातून की 30 साल उम्र, एमफिल, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, बच्चे दो, माशाल्लाह क्यूट से बच्चे हैं दोनों, तस्वीर देखते हैं आप तो। हस्बैंड हैंडसम मैन, एजुकेटेड, डेंटिस्ट, डॉक्टर प्रोफेशन है, फादर प्रोफेशनल, बहन भाई प्रोफेशनल, सब चीज़ें। इन सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे जो 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 असेसमेंट करते हुए बड़ी मुश्किलात पेश आ रही थी। मैं जब इसको देख रहा था, पूरे इस एपिसोड की जो 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 मीडिया कवरेज और जो मुख्तलिफ चीज़ें आ रही हैं प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, कि किस तरह एक खातून जो कि एक कंफर्टेबल फैमिली लाइफ गुजार रही है, जिसने एक अच्छी लाइफ गुजारी है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन हर कोई नहीं करता, एमफिल एक बड़ा इंटरेस्टिंग माइलस्टोन होता है एजुकेशन में, वो खातून कैसे अपने आप को खुदकश के लिए तैयार कर लेती है, मरने के लिए तैयार हो जाती है। उसके पीछे मोटिवेशन क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव का क्या है, कॉज क्या होगा। ये एक मैं सोच रहा था कि ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग केस स्टडी होगी ये, और ये करनी चाहिए ख़ास तौर पर सिक्योरिटी इदारों को, कि इस केस को देखकर इसकी तमाम ए टू जी, इसकी हिस्ट्री, इनकी फैमिली हिस्ट्री, इसके अपने एटीट्यूड, इसकी लिविंग, इसका लाइफस्टाइल, इसके हस्बैंड का लाइफस्टाइल, कौन है जो इसको मोटिवेट करके स्टेज तक लेकर आया, और वो मोटिवेशन क्या थी। क्या बलूचिस्तान कॉज, लेकिन बलूचिस्तान कॉज के लिए इतना बड़ा स्टेप ये पहले देखने में नहीं मिला। इसलिए ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि एक खातून जो कि एक फैमिली वुमेन है, वो किस तरह आकर खुदकश करती है, चाइनीज के ऊपर करती है, फॉरेनर्स। क्या उसको कहा गया, उसको क्या कहा गया होगा कि आप किसको मारने जा रहे हो और क्यों मारने जा रहे हो, और खुद को जो कहते हैं खत्म कर रहे हो, तो क्या इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या मिलेगा आपको। क्या वो जिहाद वाला कॉन्सेप्ट यूज हुआ है?
کہ جی آپ جنت میں جاؤ گے. وہ ہمارے مولانا صاحبہ تو ہمیں تو حوریں دکھاتے رہتے ہیں, خواتین کو کیا دکھایا, اس خاتون کی کیا موٹیویشن تھی, اس کو کس چیز کے اوپر کنونس کیا گیا, اسٹیج پر لایا گیا, برین واش کیا گیا. دیکھیں جو 14 سال 15 سال سے لے کر 20-21 سال تک کے جو جوان ہوتے ہیں, ینگسٹر ہوتے ہیں, ریلیجسلی موٹیویٹڈ ہوتے ہیں, ان کو ریونج موٹیویشن دی جاتی ہے, ان کو ریلیجس موٹیویشن دی جاتی ہے, ان کو جہاد اور شہادت کا درجہ دکھایا جاتا ہے, ان کو جنت کی حوریں, جنت کے محل, جنت کی زندگی, لائف آفٹر ہیئر آفٹر وہ دکھائی جاتی ہے. اور پھر ان کو آئسولیشن میں رکھ کے 2-2 3-3 4-4 مہینے تاکہ وہ لوگ واپس فال بیک نہ کریں, اس میں رکھا جاتا ہے. اور پھر جا کر وہ لوگ جا کر اس جگہ پہنچتے ہیں. اس خاتون کو کس طریقے سے موٹیویٹ کیا گیا, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے ہم سب کے لیے. بالکل. سر ایک تو یہ چیز ہے, دوسری بات آپ نے کی کہ مطلب جس طریقے سے ٹی ٹی پی یا آئی ایس اور اس طرح کے لوگ کرتے رہے, پی ایل اے نے اس سال یہ تیسرا خودکش حملہ ہے ان کی طرف سے, اس آرگنائزیشن کی طرف سے. 2 حملے آئی ایس آئی کے ہوئے ہیں خودکش, اور 3 جو ہے ان کے ہیں. مطلب حیرانگی اس پہ ہوتی ہے کہ جو لوگ یہ بہت زیادہ کرتے تھے, جب ہم نے لال مسجد کا واقعہ دیکھا تھا 2007 میں, اور اس کے بعد ہم اس مصیبت میں پھنسے تھے, دہشت گردی تو پہلے بھی ہم فیس کرتے رہے, لیکن خودکش کا جو سسٹم چلا وہ 2007 کے بعد چلا. 1995 میں یقیناً آپ کو یاد ہوگا, میں اسکول گوئنگ تھا, تو ایجپشن ایمبیسی کے اوپر ایک خودکش حملہ ہوا, اور غالباً وہ پاکستانی تاریخ کا پہلا حملہ تھا. سر تو یہ مطلب 3 حملے کرنا لاسٹ 4 منتھس میں, ابھی 4تھا مہینہ ختم نہیں ہوا اپریل کا, اور آئی ایس آئی کے کو پیچھے چھوڑ گئے یہ لوگ. تو سر کچھ تو ایسی چیزیں ہوں گی کہ جس کی وجہ سے اب لوگ ان کو اتنے مل رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں بس ٹھیک ہے ہم دے رہے ہیں یہ قربانی, جس طریقے سے بھی. یہی جو میں کیس اسٹڈی کی بات کر رہا تھا نا, یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا, یہ بڑا ڈیپ اسٹڈی کرنا پڑے گا اس فینومینا کو, کہ آخر کیوں بلوچ جو پاکستانی ہیں وہ اس سٹیج پر پہنچ رہے ہیں کہ وہ خودکش تک چلے گئے ہیں. اس سے پہلے وہ لوگ کرتے تھے, فدائی تو کم آئے تھے, فدائی کم ہیں ان کے, لیکن وہ اٹیک کرتے تھے, کانوائز پہ اٹیک کرتے تھے, آئسولیٹڈ اٹیکس کرتے تھے, بارڈر سے کراسنگ کرنے کے بعد بارڈر پوسٹ کے اوپر اٹیک کرتے تھے, جو ہماری انسٹالیشن چھوٹی چھوٹی آؤٹ پوسٹ ہوتی ہیں, بارڈر آؤٹ پوسٹ کہہ سکتے ہیں, ان کے اوپر وہ آ کر اٹیک کرتے تھے, یا سیکورٹی فورسز کے اوپر اٹیک کرتے تھے. لیکن خودکش پہلی بار یہ پچھلے ریسنٹ ٹائمنگز میں شروع ہوا ہے. تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ چیز دیکھنی پڑے گی کہ کیوں اس سٹیج پر پہنچ گئے ہیں. کیا یہ ڈیسپریشن ہے, یا ان کی موٹیویشن کا جو فینومینا ہے اس کو امپروو کیا گیا ہے. ان کے جو ہینڈلر ہیں وہ کیا چیز اب استعمال کر رہے ہیں کہ یہ لوگ اس سٹیج پر پہنچ گئے ہیں جہاں وہ اپنے آپ کو ختم کر دیتے ہیں. آلدو دوسرے میں بھی چانس ہوتا ہے مرنے کا, لیکن اس میں کم یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک سٹرائک کرتے ہیں, لڑتے ہوئے مر جاتے ہیں. اس میں تو آپ نے لڑنا نہیں ہے, اس میں تو آپ سیدھے جاتے ہیں اور خودکش میں آپ ختم ہو جاتے ہیں, خود بھی اور ساتھ اوروں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں. تو وہی جو ہمیں بات کروں کہ آخر بلوچستان فینومینا کیوں اتنا, حالانکہ یہ علاقہ بھی جہاں پر یہ پریڈومننٹلی یہ لوگ ہیں وہ بھی اتنا بڑا علاقہ نہیں ہے. بلوچستان کی انسرجنسی وائڈ سپریڈ انسرجنسی نہیں ہے, پورے بلوچستان میں نہیں ہے. یہ بڑا چھوٹا سا علاقہ ہے, سبی کا ہے اور بگٹی ٹرائبز کا علاقہ ہے, مریض کے ہیں کچھ لوگ, تربت ہے, لیکن جی ہاں یہ سارا وہ نکلتے باہر سے ہیں, لیکن ان کی پاپولیشن کی جو گروتھ ہے وہ ایک جگہ تھوڑی جگہوں پر ہے, زیادہ نہیں ہے. نیچرلی کراچی بھی تو اب ہوا ہے, اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ کراچی بھی, لیکن کراچی میں چونکہ بلوچ پایا جاتا ہے, لیکن کراچی میں یہ ٹارگٹ تھا بیسیکلی. یہ ٹارگٹ کراچی کو چوز کیا گیا تھا کہ یہاں پر چائنیز ہیں جو کہ ایک ایجوکیشن دے رہے تھے, لینگویج ایجوکیشن تھی ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے, اور اس کو لنک کیا گیا ہے پھر سی پیک کے ساتھ. چائنیز نے ہمارے وہ جو ان کا ویڈیو بیان آیا ہے وہ بی ایل اے والوں کا, سر وہ کمانڈر کی اسی پہ آنا چاہ رہا ہوں سر, وہ کمانڈر بالکل اسی کی ویڈیو, کیونکہ ہم نہیں یہاں اس فورم پہ چلا سکتے, لیکن وہ ویڈیو آپ نے بھی دیکھی ہوگی, میں نے بھی دیکھی ہے. بہت اچھی انگریزی سر بول رہے ہیں اور شی جن پنگ صاحب کو باقاعدہ مخاطب کر کے, تو
وہ ایک الگ جی ہاں مطلب میرے ذہن میں اس کا بھی سوال ہے, اس پہ آپ تھوڑا سا اپنا کمنٹ کیجیے گا سر. دیکھیے یہی بہت سرپرائزنگ چیزیں آ رہی ہیں. پہلے بھی خیر انگلش اسپیکنگ پہلی بار نہیں ہے, اس سے جی پچھلی جو ویڈیو آئی تھی میں نے وہ دیکھی تھی, اس میں بھی وہ انگریزی میں بات کرتا جی جی ہے, لیکن اس بار اس نے ڈائریکٹ چائنیز کو مخاطب کیا ہے. جی ایک اور نیا فینومینا ہے. جی اب اس کے پیچھے یہ جو چائنیز کو مخاطب کرنا کہ بلوچستان میں کیوں آئے ہیں, ان سے بات کیوں نہیں ہوئی, یہ ساری چیزیں بڑی ہائی گریڈ موٹیویشن, ہائی گریڈ اس کو کہتے ہیں ایک نیریٹو ہے جی جی جس کو تیار کیا گیا ہے کہ چائنیز بلوچستان میں کیوں آ رہے ہیں. حالانکہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے, وہ ڈیولپمنٹ کے لیے آ رہے ہیں, ایک جی پازیٹیو کام کے لیے آ رہے ہیں. جی ان کا بہتری ہے اس میں, بلوچ کی بہتری ہے. بلوچستان میں سے میجر ہائی ویز گزریں گی, وہاں پر سے اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی. گوادر بلوچستان کا حصہ ہے, وہاں پر بلوچوں کے لیے اپرچونٹیز آئیں گی, جی اکنامک اپرچونٹی آئیں گی, جاب اپرچونٹیز آئیں گی, پراسپیرٹی کی اپرچونٹی آئیں گی. لیکن اس کو روکا کیوں جا رہا ہے جی یہ دیکھیے گا. اس میں وہی میں ہوموسائیڈ کے اوپر واپس پھر کبھی کبھی آتا ہوتا ہوں کہ اس ٹارگٹ کا فائدہ کون اٹھائے گا. اس سی پیک کو ڈی ریل کرنے کا, سٹال کرنے کا, ختم کرنے کا فائدہ کس کو ملے گا, ملے گا. یہ دیکھنا پڑے گا. Right. ہاں, کیا یہ انسرجنسی کو فائدہ نہیں اٹھا رہا. یہ جو خودکش ہوا ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ اس لیے اس نے نہیں کیا کہ وہ بلوچستان سے مطلب اس کو کہتے ہیں نا کہ ہمیں آزادی دو. انہوں نے کہا سی پیک کیوں ہو رہا ہے یہاں پر, جی یہاں پر چائنیز کیوں آئے ہیں یہاں پر. اس کو میں جو اس کو تھوڑا سا سمجھاؤں, جی 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 یہ ملٹی پرانگڈ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے سی پیک کو بھی ٹارگٹ کیا, اس نے اپنی بلوچ انسرجنسی کو بھی ٹارگٹ کیا کہ یہاں پر ہم بلوچوں کا لینڈ ہے, آپ ہماری لینڈ پہ کیوں آئے ہیں. بلوچوں کے پاس ہے کیا اگر دیکھا جائے, بلوچستان ایک بیرن لینڈ ہے. ان کے وار لارڈز ان کے جو ٹرائبل لارڈز ہیں انہوں نے آدھا انہوں نے کھا لیا, جو باقی بچ گیا تھا وہ باقی لوگ کھا رہے ہیں. جی اور یہ جو ہماری سیاسی قیادت اور ایون عسکری جی قیادت, جی دونوں کو میں اس لیے بلیم کروں گا کہ یہ دونوں کا کام ہے سیکورٹی اور ڈیولپمنٹ اور پراسپیرٹی. جب تک یہ دونوں مل کے کام نہیں کریں گے آپ بہت اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے ہیں. سر بہت اچھی بات آپ نے کی کہ یہ ہم سب کی ذمہ داری تھی اور ہے, لیکن کیا ہم نے سر اپنی ذمہ داریاں ادا کی. مطلب ہم کہتے ہیں کہ وہ ڈیولپمنٹ کے خلاف یہ بات ہو رہی, جس طرح کی کل ہم نے ویڈیو دیکھی اور آپ نے بھی دیکھی. لیکن سر آپ خود بلوچستان آپ نے مجھ سے بہتر دیکھا ہوا ہے سر, وہ والی ڈیولپمنٹ ابھی تک جی ہاں 75 سارا ایئرز میں علاقہ پورے دیکھا. پاکستان کی میں بات کرتا ہوں کہ چلے اس طرح نہیں ہوا, لیکن سر باقی پاکستان اگر ہمارا خیبر پختونخوا دیکھ لیں, موٹر وے کے ساتھ اس کی کنیکٹیویٹی ہے, باقی بہت بہتر حالت میں کہوں گا. پنجاب کو دیکھ لی, ایون سندھ ہم جس کو بڑا مطلب بیکورڈ کہتے ہیں, لیکن اس کے بھی حالات تھوڑے سے ہم سے مطلب بلوچستان کے مقابلے میں بہت بہتر ہے. سر بلوچستان کو ہم نے کیوں اگنور جی کر کے اور آج ہم اس چیز کا ہم انتظار کرتے رہے جو ہوا ابھی. بالکل 100% میں آپ کے ساتھ ہوں اس میں. بلوچستان اگنورڈ رہا. جی کس نے اگنور کیا, پہلا سوال یہ آتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ اگنور رہا, اگنور کون کر رہا ہے اس کو. کیا پنجاب اگنور کر رہا ہے, کیا سندھ اگنور کر رہا ہے, جی یا کے پی اگنور کر رہا ہے, یا فیڈرل اگنور کر رہا ہے, جی یا بلوچ خود اگنور کر رہے ہیں اس کو. ایک دیکھیں یہ جو آخری میں نے بات کی نا کہ بلوچ لیڈرشپ, دیکھیں پنجاب کو میں اگر پریز کرتا ہوں ڈیولپمنٹ میں تو کیوں, اس لیے کہ وہاں کی پنجاب کی لیڈرشپ نے اپنے علاقوں میں کام کیے. رائٹ 60% 61% پاکستان کا پنجاب ہے, اور انہوں نے اپنے ملک کو اپنے علاقے کو ڈیولپ کیا, پروجیکٹ کیے, ایجوکیشن دی, انڈسٹری لگی, سب کچھ ہوا. کے پی میں دیکھ لیں اس نے بھی امپروو کیا, بہت امپروو کیا. جب ہم اچھا سندھ کو بھی دیکھ لیں, سندھ میں تو کراچی کی وجہ سے, کراچی اور حیدرآباد اور سکھر یہ 3-4 جگہیں چھوٹی سی, باقی انٹیریئر سندھ ماشاءاللہ سے وہ بھی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, دیکھنے کے قابل ہے. صحیح کہہ رہے ہاں وہاں بھی سندھیوں نے بہت تباہی مچائی ہے. ٹھیک ہے, سندھ لیڈرشپ نے تباہی مچائی ہے, سندھ کارڈ استعمال کرتے ہیں صرف ووٹ لینے کے لیے. بلوچوں میں سوائے کوئٹہ کے, اور کوئٹہ کو بھی میں اتنا ڈیولپ نہیں کہتا. جی دیکھیں کوئٹہ دیکھے ہوا ہے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا جی شاید, میں رہا ہوں کوئٹہ میں, وقت جی گزارا ہے بڑا.
لیکن جب آپ کوئٹہ سے باہر نکلتے ہیں ایک گاڈ فورسیکن میں کہتا ہوں بالکل ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے. اب اس میں قصور کس کا ہے یہ دیکھنا پڑتا ہے ہمیں. دیکھیں اگر میرا گھر ٹھیک نہیں ہے تو میں کسی اور پہ انگلی سے اٹھانے سے پہلے خود کو دیکھوں گا کہ کیا میں نے اس گھر کو ٹھیک کرنے کے لیے کام کیا ہے, محنت کی ہے. اگر میں نے نہیں کی ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا مجھے روکا گیا, کیا مجھے فنڈز نہیں دیے گئے, کیا میرے علاقے میں توجہ نہیں دی گئی, فیڈرل گورنمنٹ نے توجہ نہیں دی, میں نے توجہ نہیں دی. تو کسی کا بڑا حصہ کسی کا چھوٹا, ذمہ داری صرف ایک پہ عائد نہیں ہوتی, صرف بلوچ ذمہ دار نہیں ہے اس کے, اور صرف فیڈرل گورنمنٹ بھی اس کی ذمہ دار نہیں ہے, اور صرف ڈیولپمنٹ کا کام دیکھیں دو چیزیں وہاں پر ساتھ ساتھ چلتی رہی, ایک تو انسیکیورٹی چلتی رہی, ٹھیک ہے, اور دوسری ڈیولپمنٹ کا پرابلم چلتا رہا. منرل رچ ہے, انڈر گراؤنڈ ویلتھ ہے, یہ ساری چیزیں ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ علاقے کیوں ڈیولپ نہیں ہوئے؟ کیا اس میں کوئی نیگلیجنس تھی, کوئی انٹینشنل ایشو تھا؟ بہت ڈیپ سٹڈی کرنی پڑتی ہے اس چیز کے لیے آپ کو. ہاں اچھا سر, ایک اب مطلب اینڈ کریں گے, ٹائم ہمارے پاس تھوڑا ہے, لیکن ان فیوچر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ جو 2022 میں ہم دیکھ رہے ہیں, اور صرف یہاں پہ سر بلوچستان میں نہیں ہے, دوسری طرف ہمارا افغان بارڈر کے اوپر بھی ایک بڑا پریشر کریٹ ہوا ہے. روز کوئی دن ایسا مس نہیں ہوتا سر کہ جس دن ہمارے 2 یا 3 یا 4 سیکیورٹی کے لوگ جو ہے وہ شہید نہیں ہو رہے ہیں, اور یہ پورا ہو رہا ہے, باجوڑ سے ہو رہا ہے, اور مطلب بلوچستان کے ساتھ جہاں ہمارا بارڈر لگتا ہے افغانستان کے ساتھ اس تک یہ ساری چیزیں, نارتھ ساؤتھ وزیرستان, کوئی جگہ سپیئر نہیں ہے. کیا ایک نئی حکمت عملی کے ساتھ سر یہ لوگ آ رہے ہیں اور آپس میں انہوں نے کوئی جوائنٹ وینچر کیا, اور ایسا آپ کو لگتا ہے کہ کراچی میں ٹی ٹی پی وغیرہ نے ان کو سپورٹ کیا ہے اس اٹیک کے لیے؟ ڈو یو تھنک؟ دیکھو آپ کو یاد ہو ہم نے کچھ عرصہ پہلے ایک پروگرام کیا تھا جس میں ہم نے یہی بات کی تھی کہ کیا ٹی ٹی پی اور بلوچ انسرجنسی جو انہوں نے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کی بات کی تھی, تو میں نے کہا تھا کہ اور پنجگور اٹیک پہ ہم نے شو کیا تھا. بالکل جی 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 بالکل پاسبلٹیز, میں نے کہا پاسبلٹیز میں ہے, لیکن دونوں کے آبجیکٹیوز ڈفرنٹ ہیں, دونوں کے ہینڈلرز ایک ہیں. ایک اور بھی چیز ہم نے کہی تھی کہ دونوں کے ہینڈلر ایک ہیں, دونوں کو افغانستان اور انڈیا اور اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس کی طرف سے سپورٹ ملتی تھی, ہے, اور آگے بھی رہے گی, بیکاز آبجیکٹیو وہی ہے. اب آتے ہیں اس چیز کی طرف, دیکھو آگے آنے والے دن کیا دیکھ رہے ہیں, بلوچستان ڈیفیکلٹی کی طرف بڑھ رہا ہے. کیوں؟ میں جو دیکھ رہا ہوں بلوچستان کی جو لیڈرشپ ہے وہ ابھی گورنمنٹ میں آئی ہے, ٹھیک ہے, یہ جو ریسنٹ چینج آیا ہے حکومت کا, اس میں اختر مینگل جیسے لوگ, لیکن یہیں پر سوال اٹھتا ہے کہ اختر مینگل خود حکومت میں اور اس کا دوسرا بھائی انسرجنسی میں. کل پرسوں ایک صاحب نے حلف اٹھایا, انہوں نے بی ایل اے کا وہ فلیگ لگایا ہوا تھا اپنے کوٹ کے اوپر. یہ دیکھیں, یہ بہت ساری چیزیں ہیں, میں اس کو نالائکی کہوں, میں اس کو کمپرومائز کہوں, کیا کہوں اس کو, اسٹیٹ لیول کے اوپر, یعنی اسٹیٹ کس طرح یہ چیزیں ایبزارب کر رہی ہے اور کس طرح اس چیزیں ایکسیپٹ کر رہی ہے. یہاں پر اسٹیٹ کو اپنا دکھانا پڑے گا, اپنی وہ کہتے ہیں ریزیلینس دکھانی پڑے گی. آ جاتے ہیں آپ کا دوسرا والا جو ہے افغانستان اور ٹی ٹی پی. بالکل دیکھیں, آپ کو یاد ہو ہم ہمیشہ ایک بات کرتے ہوتے تھے, میں کہتا ہوتا کہ جو ان کی لیڈرشپ ہے ہم اس کو سٹرائک نہیں کر سکے تھے جب ہم نے ضرب عضب شروع کی تھی. اس میں افغانستان نکل گئے تھے, ناردرن افغانستان نکل گئے تھے, اور ان کا جو لوور کارڈر تھا وہ سوسائٹی میں مرج کر گیا تھا, غائب ہو گیا تھا. اچھے خاصی سکسیسز بھی ہم نے لی تھی, ہم 70-80% سکسیس اس لیے کہہ رہے تھے کہ ہم نے بہت سارے ان کے ہائیڈ آؤٹ, ان کی ٹریننگ ایریاز, ان کے جہاں پر ان کے ڈمپس وغیرہ تھے, جو ان کا کمانڈ سٹرکچر تھا وہ ہم نے خراب کیا تھا, تباہ کیا تھا فزیکل آن گراؤنڈ. لیکن ان کی لیڈرشپ نکل گئی تھی, اور وہ جو نکلی لیڈرشپ ہے اس نے پروبیبلی میرا خیال ہے ری ایمرج کیا ہے. ان کی لیڈرشپ کو بھی ہم نے اسٹرائک کیا, یہ نہیں کہ سارے ری ایمرج کر گئے, نہیں, ان کی ٹاپ لیڈرشپ مری ہے, لیکن کیا ہے سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ بھی تو ہو سکتی ہے, پھر سلیپنگ سیل بھی تو ہو سکتے ہیں, پھر نیو ریکروٹ بھی آ سکتا ہے, پھر موٹیویشن اور یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں, بیکاز یہ سارا ایک دوبارہ سے ہمیں
रीविजिट करना पड़ेगा, अपनी स्ट्रैटेजी को रीविजिट करना पड़ेगा, अपनी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी को रीविजिट करना पड़ेगा, सिर्फ सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी को नहीं, काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी को नहीं, हमें अपनी पॉलिटिकल और इनकी डिमांड्स को देखें। वही लोग जिनको हमने जेलों में भरा, जिनको हमने ईसीएल पे डाला, वो आज असेंबली हॉल में बैठे एंटी पाकिस्तान स्पीचेस असेंबली हॉल के अंदर खड़े होकर कर रहे हैं, और हमने उनको एक्सेप्ट किया हुआ है, स्टेट टेलीविजन उनकी स्पीचेस दिखा रहा है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं तो सीरियस लैप्स हो रहा है हमारी स्ट्रैटेजी पे, हमारी एक्सेप्टेंस पे, कि हमने उनको, अगर हमने पहले डिक्लेयर किया तो फिर एक्सेप्ट क्यों किया, और अगर एक्सेप्ट किया है तो इसका मतलब है कि वो लोग ठीक हैं। कहीं ना कहीं तो गलती है। ये सवालिया निशान बहुत बड़ा है। इस बड़े सवालिया निशान के पीछे आपको मेहनत करनी पड़ेगी और हल निकालना पड़ेगा। उनके साथ कंप्रोमाइज करना है, उनके साथ बातचीत करनी है, उनके साथ उनको कैरेट एंड स्टिक दोनों करना है। आपने लड़ना भी है उनके साथ जो लड़ना चाहते हैं, बातचीत करनी है उनके साथ जो बातचीत करना चाहते हैं। डिमांड उनकी वो एक्सेप्ट करनी है जो रीजनेबल है, विद इन द स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन, विद इन द स्टेट लॉज, विद इन द स्टेट एग्जिस्टेंस। हमने उनकी बातों को मानना भी है। वो हमारे मुल्क के शहरी हैं, इसी मुल्क में उन्होंने रहना है, तो उनकी उस जायज बात को तस्लीम भी करना है, लेकिन साथ साथ उनकी नाजायज बात के ऊपर उनसे हमने कंटेस्ट भी करना है। तो ये दोनों चीजें, दोनों प्रॉन्ग आपने इकट्ठे चलाने हैं। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने कि हमें अपनी पॉलिसीज़ के ऊपर उसको रिवाइज़ करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कहाँ-कहाँ पे गलती, और मेरे ख़्याल में अगर आज भी हम अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लें और एक नए दौर का आगाज़ कर लें तो शायद हालात बेहतर हो जाएँगे। दुनिया में बहुत सारी जगहों पे इंसर्जेंसीज़ देखने को मिली, और मेरे ख़्याल में वो कश्मीर हमारे लिए एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है। वहाँ पे जैसे भी किया, वो एक अलग, उस पे बहुत अलग से बहुत बड़ी बहस हो सकती है, लेकिन एटलीस्ट वो कम बहुत बड़ी बहस है वो एक बहुत बड़ी बहस, बिल्कुल सर, एग्जैक्टली, उसके ऊपर एक अलग से शो हो सकता है, लेकिन आज कम हुई। हम बलूचिस्तान के ऊपर क्या हमें करना पड़ेगा, या फिर खैबर पख्तूनख्वा और पुराना फाटा में क्या करना पड़ेगा, ये एक आम सवाल है। आपने भी उठाया और मैं भी अक्सर उठाता रहता हूँ ये सवाल। तो होपफुली जो हमारे इदारे हैं वो भी इसको देख रहे होंगे, और यकीनन ऐसा नहीं हो सकता कि वो इग्नोर कर रहे हो, लेकिन मेरे ख्याल अब एक एंड होना चाहिए इन चीज़ों का। और एक छोटी सी बात एंड पे करूंगा सर कि जब भी कोई इस तरह का वाकया होता है तो बलोच स्टूडेंट्स के ऊपर एक क्रैकडाउन शुरू हो जाता है। अफसोसनाक है, मैं ये नहीं कहता कि अगर कोई नहीं होना चाहिए चीज में तो वो ठीक है, लेकिन अगर कोई नहीं है तो आप उनके लिए अलग अलग किस्म के, पंजाब यूनिवर्सिटी, कायद आजम यूनिवर्सिटी, या अगर कहीं और वो स्टूडेंट्स उनके पढ़ रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये ज्यादती है, और ये फिर मजीद हम उनके जो दिल हैं वो बढ़ रहे हैं नफरत से। थैंक यू वेरी मच सर फॉर जॉइनिंग द शो, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफ। किसी और डिबेट में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।